السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے، گھر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہم سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، کسی کو متعین کرتے ہیں دن میں رات میں۔ بہرحال دنیا کے نظام کے اعتبار سے لوگوں نے کسی نہ کسی کو اس کام پر متعین کیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کی رکھوالی کرو، ہماری گاڑیوں کی رکھوالی کرو، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرو، اس لیے رکھا ہوا ہے۔ دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، گھر کے ساز و سامان کے لیے اللہ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے کہ آپ جاننا نہیں چاہیں گے؟ تو دوستو، جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی سہیل قاسمی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ دوستو، جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ لے گا، آیت الکرسی یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، جو شخص رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اور گھر کے دروازوں پر دم کر کے سوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سوئے گا تو نہ کوئی ڈاکو اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر اس کے گھر پر جادو کر سکتا ہے، اور نہ ہی مکر و فریب کرنے والا شخص اس کے گھر پر کوئی مکر و فریب کر سکتا ہے۔ اس کا گھر محفوظ رہے گا، گھر کا ساز و سامان محفوظ رہے گا، گھر والے محفوظ رہیں گے۔ لیکن دوستو، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ رات میں جب سوتے ہیں تو موبائل یوز کر کے سوتے ہیں، اور موبائل میں تو شیطانی وساوس بھرا پڑا ہے، شیطانی لوگ بھرے پڑے ہیں، جو ذریعے ہیں شیطان کے گھر میں داخل ہونے کے، وہ سارا ذریعہ موبائل میں بھرا پڑا ہے۔ تو ہم لوگ موبائل یوز کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو گیا، اب وہ سوئے گا بھی یہیں پر، تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں بے برکتی آئے گی، گھر میں نحوست آئے گی، گھر کی برکت اڑ جائے گی، آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، آپس میں گھر کے لوگوں میں لڑائیاں ہوں گی۔ جب گھر کی برکت ختم ہو جائے گی تو لڑائیاں تو بہرحال ہوں گی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر پہ نحوست کو رکھا ہوا ہے، ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر ہم اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، گھر والوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم روزانہ آیت الکرسی کو پڑھ کر سویا کریں اور اپنے گھر کے دروازوں پر دم کر کے سویا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو محفوظ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت فرمائے گا، فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، نہ جناتی اثر ہوگا، نہ شیطانی اثر ہوگا، اور نہ ہی کوئی مکر و فریب ہوگا، نہ چوری کرنے والا چوری کرے گا، نہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال پائے گا، اللہ کی طرف سے گھر حفاظت میں چلا جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں سے ایک چوک ہو جاتی ہے، اور وہ چوک کیا ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر جاتا ہے، اور وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ شیطان وہیں رک جاتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے، اور گھر جانے کے بعد جب اندر داخل ہو گیا وہ شخص جو عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے، تو شیطان تو باہر ہی کھڑا رہ جاتا ہے اور مایوس ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب گھر جانے کے بعد گھر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ شیطان اپنے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر آیا تھا اس لیے کہ میرے رہنے کا انتظام ہو جائے، میرے کھانے کا انتظام ہو جائے، میں رات یہیں گزار سکوں۔ لیکن جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نہ بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بالکل اس کا اپوزٹ، اس کا بالکل برعکس، کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے اور نہ ہی کھانے پر بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہتے ہیں، تو شیطان ان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کے کھانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں اور دوسروں سے کہتا ہے کہ میری فکر مت کرنا، میرے بارے میں مت سوچنا، اب میں یہیں کھانا کھاؤں گا، میرے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، میرے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، میرے صبح تک کے ناشتے کا انتظام ہو گیا، اب تم میری فکر مت کرنا، اب میں تو آرام سے سوؤں گا۔ یعنی ہم نے اپنے گھر میں شیطان کو دعوت دے دی،
ہم نے اپنے گھر میں شیطان کو بلا لیا، اب رات میں شیطان کے ساتھ رہیں گے، وہ ہمارے کھانے میں ساتھ رہے گا، ہمارے گھر میں ساتھ رہے گا، تو کہاں سے برکتیں پیدا ہوں گی، کہاں سے خوشحالیاں پیدا ہوں گی؟ تو دوستو یہ ذریعے ہیں اپنے گھر پر شیطانی اور جناتی اثرات لانے کے، کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے عملوں پر ہم خیال رکھیں تو ہمارا گھر محفوظ رہے گا، گھر کے لوگ محفوظ رہیں گے، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو یہ آیت الکرسی حدیث شریف میں ہے، بہت مضبوط عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی جو شخص پڑھ لے گا اس کے اوپر کوئی مصیبت آفت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو بڑے لوگ بھی اپنے اوپر آیت الکرسی دم کر کے سوئیں، اور چھوٹے بچوں پر ان کے ماں باپ، ان کے اہل و عیال، ان کے سرپرست ان کے اوپر دم ضرور کر دیا کریں۔ اگر ہمیں دنیا کی تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اگر بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، اور ایک سکون، شانتی، آرام و راحت والی زندگی گزارنی ہے، تو دوستو ہم یہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا کھائیں، کوئی جلد بازی نہ کریں، اور اعمال کا اہتمام رکھیں کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اور جن لوگوں کو آیت الکرسی یاد نہ ہو وہ آیت الکرسی ضرور یاد کر لیں۔ فائدہ آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ دنیا کے لوگ جس طرح لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، کیا اس سے بڑی کوئی حفاظت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر رہا ہے؟ اس لیے دوستو ہم نے آپ کو آج بتایا ہے کہ گھر کو کیسے محفوظ رکھا جائے، گھر کو کیسے حفاظت میں رکھا جائے، گھر کے ساز و سامان اور اہل و عیال کو، گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس کا نسخہ بتایا ہے۔ آپ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو دوسروں کو ضرور شیئر کر دیں، ہماری ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ بھرپور اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔